اسلام آباد ہائی کورٹ کا حنیف عباسی کی تقرری پر وزیر اعظم کو نظر ثانی کا حکم۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش۔ جلسوں میں جس طرح عدالتوں پر الزام تراشی کی جاتی ہے وہ افسوسناک ہے۔ یہ ریمارکس دیے گئے چیف جسٹس کی جانب سے۔ کیا آپ اور آپ کی اتحادی جماعت پی ٹی آئی کا اسلام آباد ہائی کورٹ پر اعتماد ہے؟ یہ بھی سوال کیا گیا چیف جسٹس کی جانب سے۔ انصاف ہونا چاہیے اور نظر بھی آنا چاہیے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے۔ ریمارکس میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ کو عدالتوں پر اعتماد نہیں ہے تو ہم کیس کسی دوسری عدالت بھیج دیتے ہیں۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے یہ بھی کہا کہ آپ چیئرمین تحریک انصاف سے بھی پوچھ لیں، اگر انہیں اعتماد نہیں تو ہم نہیں سنتے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے یہ بھی استفسار کیا گیا کہ عوامی جلسوں میں روز کہا جاتا ہے عدالتیں رات کو کیوں کھلیں، عدالت کو کیوں کھلی اور کل تک کا وقت دیتے ہیں، سوچ لیں عدالت پر اعتماد ہے یا نہیں۔ شیخ رشید سے استفسار کیا گیا جس پر شیخ رشید نے کہا کہ میں سوچ سمجھ کر آیا ہوں اور عدالت پر مکمل اعتماد ہے۔ آج کی سماعت میں کیا کچھ ہوا جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے عامر سید عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عامر لگا کیجیے گا۔ ابھی کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے شیخ رشید احمد کی درخواست، جس میں ان کا یہ موقف تھا کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی حنیف عباسی کی جو تقرری کی گئی ہے وہ خلاف آئین ہے اور خلاف قانون ہے، کیونکہ وہ ایفی ڈریم کیس میں سزا یافتہ ہیں اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے ان کی سزا معطل کر رکھی ہے، تاحال وہ بری نہیں ہوئے، لہٰذا اسلام آباد ہائی کورٹ ان کی تقرری کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے۔ جس موقع پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس جاری کر دیے ہیں حنیف عباسی اور سیکرٹری کابینہ ڈویژن کو، اور ساتھ میں معاملہ وزیر اعظم کے سامنے رکھنے کا حکم کیا اور نظرثانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے ساتھ جو شیخ رشید احمد کے وکیل تھے ان کی طرف سے استدعا کی گئی کہ حنیف عباسی کو فوری طور پر کام سے روک دیا جائے، تاہم عدالت نے ان کی استدعا مسترد کر دی اور یہ کہا کہ اس کے حوالے سے صرف نوٹسز جاری کریں گے، اور حنیف عباسی کو کام سے روکنے کے حوالے سے جو استدعا تھی شیخ رشید احمد کے وکیل کی وہ منظور نہیں کی گئی، مسترد کر دی گئی ہے اور اس حوالے سے صرف نوٹس جاری کیا گیا۔ جب سماعت شروع ہوئی تو عدالت نے شیخ رشید احمد کو روسٹر پر بلایا اور یہ کہا کہ شیخ رشید احمد صاحب، آپ کے جو اتحادی ہیں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان، وہ آئے روز جلسوں میں الزام تراشی کرتے ہیں کہ عدالتیں کیوں رات کو کھولی گئیں یا کسی کے حکم پر کھولی گئیں۔ عدالت نے کہا کہ اس حوالے سے جو سیاسی رہنما ہیں انہیں بہت احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کوئی ایسے سیاسی بیانیے کے لیے اداروں کو اور عدالتوں کو جو ہے وہ گھسیٹنا نہیں چاہیے، اور نہ ہی عدالتوں پر اس طرح عدم اعتماد کی ایک ماحول بنانا چاہیے جس کی وجہ سے جو عوام کا اعتماد ہے عدالتوں پر وہ ختم ہو۔ انہوں نے کہا کہ عدالتوں میں بہت اہم مقدمات زیر سماعت ہیں، جس میں لاپتہ افراد کے کیسز ہیں، جس میں بلوچ اسٹوڈنٹس کے کیسز ہیں، اور اس طرح کا بیانیہ بنانا کہ عدالتیں کسی کے کہنے پر کھلتی ہیں اور کسی کے کہنے پر بند ہوتی ہیں، یہ بہت افسوسناک امر ہے۔ اس موقع پر عدالت نے کہا کہ آپ خود بھی اور چیئرمین تحریک انصاف سے بھی پوچھ لیں کہ انہیں اگر عدالت پر اعتماد ہوگا تو ہم کیس سنیں گے، اگر نہیں ہوگا تو ہم کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ہم یہ کیس کسی دوسری عدالت بھیج دیتے ہیں، وہاں پر آپ رجوع کریں۔ اس موقع پر شیخ رشید نے کہا کہ مجھے عدالت پر مکمل اعتماد ہے، عدالت ہی میرا کیس سنے اور فیصلہ کرے۔ اس کے بعد عدالت نے سماعت کی اور باقاعدہ نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں حنیف عباسی اور سیکرٹری کابینہ ڈویژن کو، اور وزیر اعظم کے سامنے معاملہ رکھنے کا حکم دے دیا اور نظرثانی کرنے کا حکم دے دیا حنیف عباسی کی بطور وزیر اعظم معاون خصوصی تقرری کی، لیکن ساتھ میں عدالت نے جو آج بھی انہیں کام سے روکنے کی استدعا تھی وہ مسترد کر دی اور اس پر نوٹس جاری کیے ہیں حنیف عباسی اور سیکرٹری کابینہ ڈویژن کو، اور یہ کہا ہے کہ اس حوالے سے وزیر اعظم جو ہے وہ پورے معاملے کا جائزہ لیں، اور جائزہ لینے کے بعد جو ہے وہ عدالت نے اب اس کیس کی سماعت 17 مئی تک ملتوی کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، 17 مئی کو اس کی سماعت دوبارہ ہوگی۔ اب عامر سید عباسی آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔